من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 19 تا 23 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: اجعلتم، کیا تم نے بنایا ہے، سقایت الحاج، حاجیوں کو پانی پلانا، وعمارۃ المسجد الحرام، اور مسجد حرام کی خدمت کرنا، کمن، اس شخص کی طرح، آمنا، جو ایمان لایا، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وجاہد فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، لا یستوون عند اللہ، نہیں برابر ہو سکتے یہ لوگ اللہ کے ہاں، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالی ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا، اور جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا، اور جنہوں نے جہاد کیا، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، باموالہم، اپنے اموال کے ساتھ، وانفسہم، اور اپنی جانوں کے ساتھ، اعظم درجۃ عند اللہ، بڑے درجے کی بات ہے اللہ کے ہاں، واولئک، اور یہ لوگ، ہم الفائزون، یہی کامیاب ہونے والے ہیں. یبشرہم، ان کو خوشخبری دیتا ہے، ربہم، ان کا رب، برحمت منہ، اپنی طرف سے رحمت کا، ورضوان، اور خوشنودگی کا، وجنات، اور ایسے باغات کا، وجنات لہم، اور ان کے لیے باغات کا، فیہا، جن باغات میں، نعیم مقیم، دائمی نعمتیں ہیں، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے ان باغات میں. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، عندہ، اللہ ہی کے پاس، اجر عظیم، بڑا اجر ہے، بڑا ثواب ہے،
بڑا اجر ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے، لا تتخذوا آباءکم، نہ بناؤ تم لوگ اپنے باپ داداؤں کو، و اخوانکم، اور اپنے بھائیوں کو، اولیاء، دوست، ان استحبوا الکفر، اگر یہ لوگ پسند کرتے ہیں کفر کو، علی الایمان، ایمان کے مقابلے میں، ومن یتولہم منکم، اور جو شخص بھی ان لوگوں سے تم میں سے دوستی کرے گا، اور جو شخص بھی ان لوگوں سے تم میں سے محبت کرے گا، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، سو یہ لوگ ظالم ہیں، سو یہ لوگ ظلم کرنے والے ہیں۔ پچھلی آیات کریمہ میں بھی آپ حضرات کے سامنے کچھ ذکر کیا کہ لوگ مکہ المکرمہ میں قریش مکہ، کافرین مکہ، مشرکین مکہ بیت اللہ کی بڑی خدمت کیا کرتے تھے، اور جو ہے حاجیوں کی خدمت کیا کرتے تھے، بیت اللہ کی صفائی کرنا، بیت اللہ کو روشن رکھنا، بیت اللہ کی حفاظت کرنا، اور وہاں پر آنے والے مسافروں کے لیے، حاجیوں کے لیے کھانے پینے کے انتظامات کرنا، سبیلیں لگانا، تو یہ سارے کام مشرکین مکہ، قریش مکہ کیا کرتے تھے۔ تو اس کے بارے میں کچھ ذکر ہوا، ان آیات کریمہ میں بھی اللہ نے ذکر فرمایا کہ جس وقت اللہ نے ان لوگوں سے قتال کرنے کا حکم دیا تو یہ مشرکین یعنی ایمان والوں کو جس وقت اللہ نے ان کافروں کے مقابلے میں لڑنے کے لیے کہا، حکم دیا کہ ان سے قتال کرو، جہاد کرو، قتال کرو، جنگ کرو، لڑائی کرو، جس وقت اللہ نے یہ حکم دیا تو یہ لوگ کہنے لگے کہ تم ہم سے کس طرح قتال کر سکتے ہو، جب کہ ہم کتنے اچھے اچھے کام کرتے ہیں، ہم بیت اللہ کی خدمت کرتے ہیں، صفائی کرتے ہیں، بیت اللہ کو روشن رکھتے ہیں، اور جو ہے سبیلیں لگاتے ہیں، حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں، تو کتنے اچھے کام ہم لوگ کرتے ہیں، تو ہم لوگوں سے آپ لوگ کس طرح جو ہے جنگ کر سکتے ہو، لڑ سکتے ہو۔ تو یہ جیسا کہ جو ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، ان کے پاس جو ہے سبیل کا انتظام، یہ سبیل کے منتظم تھے، یہ ایسا کیا کرتے تھے کہ مکہ المکرمہ میں داخل ہونے کے لیے 16 راستے تھے، مکہ المکرمہ میں بیت اللہ تک پہنچنے کے لیے 16 راستے مختص تھے، ان 16 راستوں پہ سبیلیں لگی ہوئی تھی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان سبیلوں کے منتظم تھے، اور تقریباً 8 میل تک ہر راستے پر پانی پینے کے برتن رکھے ہوئے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان ہر راستوں میں 8 راستوں میں سے ہر راستے پر 8 میل تک پانی پہنچانے کی نگرانی کیا کرتے تھے، اور پانی پہنچایا کرتے تھے، ان برتنوں کا انتظام کیا کرتے، اور پھر ان تمام برتنوں میں پانی پہنچانا، چونکہ مکہ المکرمہ میں نہریں تو تھی نہیں، وہاں پر چند ایک چشمے تھے، اور آب زمزم کا سب سے بڑا چشمہ تھا جو اللہ رب العزت نے آج بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے معجزہ کے طور پر اللہ نے ظاہر کیا ہوا ہے، اور پوری دنیا کے مسلمان اس سے کو پینا اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں۔ تو آب زمزم جو ہے حاجیوں کو پلایا جاتا تھا، مسافروں کو پلایا جاتا تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پانی کے کنویں کے ذریعے سے جو ہے 8 میل تک 16 راستوں پر پانی پہنچایا کرتے تھے، یعنی ہر راستہ پر 8 میل تک برتن رکھے ہوتے تھے،
جس میں پانی کو پہنچایا جاتا تھا۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، ان کے پاس یہ انتظام تھا، یہ اس کام کے منتظم تھے، تو یہ کام یہ کیا کرتے تھے۔ اور پھر بیت اللہ کی یہ لوگ صفائی کرتے، بیت اللہ کو یہ لوگ روشن رکھتے۔ شیبہ نامی شخص تھا، اس کے پاس بیت اللہ کی صفائی اور بیت اللہ کو روشن کرنے رکھنے کا ہر وقت اس کے پاس انتظام تھا۔ اور لوگوں نے ایک کمیٹیاں بنائی ہوئی تھی، لوگوں کو گروہ بنائے ہوئے تھے کہ کچھ لوگ اس کام کے لیے مختص تھے کہ جو باہر سے مسافر آئیں، حاجی آئیں، ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرنا ہے، اور جو بیمار ہو جاتا تو بیماریوں کے علاج کے لیے ایک کمیٹی بنی ہوئی تھی، ان بیماروں کا علاج کیا کرتے تھے۔ یہ سارے کے سارے اچھے کام مشرکی مکہ کیا کرتے تھے، کافرین مکہ کیا کرتے تھے۔ جب ان سے قتال کا حکم ہوا تو یہ لوگ کہنے لگے تم جانتے ہو ہم بیت اللہ کی سال ہاں سال سے صدیوں سے ہم خدمت کرتے چلے آئے ہیں، صفائی کرتے چلے آئے ہیں، اور جو حاجیوں کی خدمت کرتے چلے آئے ہیں، بیت اللہ کو روشن رکھنا، حاجیوں کو کھانا کھلانا، پانی پلانا، ستو پلانا، تم جانتے ہو کہ یہ سارے کام ہم لوگ کرتے ہیں، تو تم کیسے تم ہمارے خلاف لڑ سکتے ہو، تم ہم سے قتال کر سکتے ہو؟ اللہ نے اس کا جواب دیا۔ اللہ نے کیا جواب دیا؟ اجعلتم سقایۃ الحاج، کیا تم نے بنا رکھا حاجیوں کو پانی پلانا، وعمارۃ المسجد الحرام، اور مسجد حرام کی خدمت کرنا، کمن آمن باللہ، اس شخص کی طرح کہ جو ایمان لایا باللہ اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ تو ایک طرف مومن ہے، ایک طرف کافر ہے، تو مومن اور کافر یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ایمان اعمال میں وزن بڑھتا ہے ایمان کی بدولت۔ اگر ایمان نہیں، چاہے کتنی نیکیاں کریں، چاہے کتنا ہی پانی پلائیں، کتنی حاجیوں کی خدمت کریں، چاہے کتنا ہی اللہ کے مخلوق پر خرچ کریں، چاہے کتنے ہی خدمت خلق کریں، تو اس کا ذرا بھر بھی ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اخروی اعتبار سے، کیونکہ اعمال ان کے ہلکے ہیں، اعمال ان کے کمزور ہیں، اور یہ ایسے ہیں کہ جیسا کہ حدیث قرآن پاک میں دوسرے مقام پر آتا ہے، جو لوگ خدمت کیا کرتے ہیں یہ اس طرح ہے جس طرح نیکیاں کرتے ہیں حالت کفر میں، جس طرح کہ راکھ کا ایک ڈھیر ہو، اور پھر تیز و تند ہوا چلے، اور وہ اس ہوا کی بنا پر یہ سارا کا سارا راکھ کا ڈھیر اڑ جائے، پتہ ہی نہ چلے، اتنی تیزی کے ساتھ۔ آپ اندازہ کریں، غور کریں، راکھ کی اگر ڈھیری لگا لی جائے اور ایک دوسری سمت سے ہوا آ جائے تو کیا وہ راکھ اپنی جگہ پر ٹھہر سکے گی؟ نہیں ٹھہر سکے گی۔ تو یہ کفر اور شرک یہ ان کافروں کے لیے ایسا ہی ہے، راکھ کے ڈھیر کی مانند، جیسے ہی ہوا چلی کفر کی، شرک کی، تو ان کے اعمال راکھ کے ڈھیر کی طرح اڑ جائیں گے۔ تو یہ اعمال، کیونکہ راکھ یہ ہلکی ہوتی ہے، کمزور ہوتی ہے، اس کا اڑنا بہت آسان ہوتا ہے، تو ان کافروں اور مشرکوں کے اعمال ایسے ہی ہیں ایمان نہ لانے کی بنا پر۔ ہاں اگر ایمان ہوتا تو ان اعمال میں وزن ہوتا، اور وزن جب ہوتا تو یہ اعمال ان کے جنت تک ان کو پہنچاتے، رب کے رضا اور خوشنودگی تک پہنچاتے، لیکن ایمان نہیں ہوا تو ان کے اعمال کا کچھ فائدہ نہیں ہے۔ چاہے کتنی ہی اللہ کے مخلوق کی خدمت کریں، چاہے کتنا ہی لوگوں کی خدمت کریں، چاہے کتنا ہی مسجد حرام کی خدمت کریں، صفائیاں کریں، اور چاہے کتنے ہی لوگوں کو ستو پلائیں، پانی کی سبیلیں لگائیں، کھانا کھلائیں، علاج معالجہ کریں، ذرا بھر بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ فائدے کے لیے، کارآمد ہونے کے لیے ان اعمال کے لیے ضروری ہے کہ یہ لوگ ایمان لائیں۔ وہیں ان باہر کی دنیا میں اور آج کے مسلمانوں میں فرق یہی ہے کہ آج کے مسلمان کے ایمان کی بنا پر اللہ کے ہاں قدر و قیمت ہے، اور ورنہ اگر باہر کی دنیا کو دیکھا جائے، یہودیوں کو، نصرانیوں کو، کافروں کو، یورپی لوگوں کو، ان کے اندر جو خدمت کے جذبات ہیں، نیکیوں کے جذبات ہیں، صرف ایمان کی کمی ہے۔ اگر ایمان اور سچائی، دیانت داری، امانت داری، اس کے جو جذبات ان میں ہیں، صرف ان کے اندر کمی کیا ہے؟ ایمان کی۔ اگر وہ لوگ ایمان لے آئیں تو مسلمان ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔
تو مسلمان کہاں سے مار کھاتے ہیں کہ ان کا کہ مسلمان کے کیوں مقام ہے، کیوں ان کی اتنی ان کی قدر و منزلت ہے؟ کیونکہ یہ مومن ہے، یہ سچے مومن ہیں، عقائد میں پختہ ہیں، ایمان میں پختہ ہیں، اعمال کے اعتبار سے کمزور ہے، اعمال کے اعتبار سے نان مسلم یہ مضبوط ہے، اور اعمال کے اعتبار سے مسلمان کمزور ہیں اور ایمان کے اعتبار سے مسلمان مضبوط ہیں، اور کافر دنیا یہ ایمان کے اعتبار سے کمزور ہے، نیکیوں کے اعتبار سے اعمال کے اعتبار سے وہ مضبوط ہے۔ امانت داری کو دیکھ لو، سچائی کو دیکھ لو، دیانت داری کو دیکھ لو، اور ناپ تول کے اعتبار سے دیکھ لو، تو ان تمام چیزوں میں خدمت خلق کے اعتبار سے دیکھ لو، احساسات کے اعتبار سے دیکھ لو، امن کے اعتبار سے دیکھ لو، تو وہ لوگ مسلمانوں سے کئی گنا آگے ہیں، اور مسلمان اس اعتبار سے بہت کمزور ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ جب ان کے اندر ایمان نہیں، کفر ہے، شرک ہے، اور ایک طرف مسلمان ہے، ایمان لانے والا ہے اللہ پر، آخرت کے دن پر، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا ہے، تو یہ لوگ آپس میں اللہ کے ہاں برابر نہیں ہو سکتے۔ کافر اور مومن لا یستوون عند اللہ، اللہ کے ہاں برابر نہیں ہو سکتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے سب سے بڑا جہاد، یہاں پر کیا ہے؟ وجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ سب سے بڑا جہاد، جہاں پر کل کے درس میں یہ بیان کیا کہ قرآن کریم کی تعلیم ہے، قرآن کریم کی تعلیم ہے سب سے بڑا جہاد، کہ اللہ کے قرآن کی تعلیم دینا، اس کو سیکھنا، اس کو سکھانا۔ پھر جہاد کے بہت سارے شعبے آ جاتے ہیں، تو حدیث پاک میں یہ شعبہ آیا ہے کہ اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا، یہ بھی جہاد ہی کی ایک قسم ہے، کہ دل کے اندر جو جذبات ابھرتے ہیں، ناجائز قسم کے جذبات ابھرتے ہیں، گناہ کے جذبات ابھرتے ہیں، اللہ کی معصیت کے جذبات ابھرتے ہیں، یہ اپنے ان جذبات پر کنٹرول کرتا ہے اور قابو میں رکھتا ہے کہ میں نے نافرمانی نہیں کرنی، میں نے غلط کوئی کام نہیں کرنا، اپنے نفس کو قابو میں رکھتا ہے، یہ نفس کے خلاف جہاد ہے۔ اپنے نفس میں امڑنے والی، ابھرنے والی ناجائز قسم کی خواہشات پر قابو رکھتا ہے، کنٹرول رکھتا ہے، تو یہ نفس کے خلاف جہاد ہے۔ تو یہ جہاد جو کرتے ہیں، اللہ رب العزت فرما رہا ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اور اپنے نفس کے خلاف جہاد کرتے ہیں، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، جہاد کی جس قسم کو بھی اپناتے ہیں، تو اللہ رب العزت فرما رہے کہ لوگ آپس میں برابر نہیں ہو سکتے، کافر اور مسلم یا آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر اللہ نے فرمایا واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، جو ظالم ہے۔ اور سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم عظیم شرک ہے، کفر ہے۔ تو جو ظلم کرے شرک کر اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ پھر میرا رب فرما رہا ہے الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، ہاجروا، اور جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا، اور انہوں نے جہاد کیا، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، باموالہم، اپنے اموال کے ذریعے، وانفسہم، اپنی جانوں کے ذریعے، اعظم درجۃ، یہ بڑے درجے کی بات ہے، عند اللہ، اللہ کے ہاں، واولئک هم الفائزون، اور یہ لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ یبشرہم ربہم، ان کو خوشخبری دے دیجیے، ان کو خوشخبری دی ہے ان کے رب نے۔ اب اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو، کن لوگوں کو؟ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جنہوں نے جہاد کیا، اللہ کے راستے میں مال بھی خرچ کیا، جان کو بھی قربان کیا، تو اللہ کہاں یہ بڑے مقام کی بات ہے، بڑے درجے کی بات ہے۔ تو اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو خوشخبری دے رہا ہے۔ اب مکہ المکرمہ سے ہجرت کرنے والے لوگ مدینہ تشریف لائے مسلمان، تو کتنے بڑے اعزاز کی بات تھی۔ آج بھی جو لوگ اپنے ایمان کی خاطر، دین کی خاطر، اسلام کی خاطر، اپنے اعمال کی خاطر ہجرت کرتے ایسی جگہ کی طرف جہاں پر یہ کھل کر ان تمام عبادات کو، اعمال کو کر سکے، تو یہ اللہ کہاں بڑے ہی مقام کی بات ہے کہ اللہ کی خاطر اپنے شہر کو چھوڑا ہے، اللہ کی خاطر خاندان کو چھوڑا ہے، اللہ کی خاطر اپنے کنبے قبیلے کو چھوڑا ہے۔ تو اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو خوشخبری دے رہا ہے۔ کس چیز کی خوشخبری؟ یبشرہم ربہم، ان کو خوشخبری دی ہے ان کے رب نے، برحمت منہ، اللہ کی طرف سے رحمت کی، کہ اللہ کی ان پر رحمت کی بھرمار ہوگی، رضوان، اور اللہ اپنے ان کو
خوشخبری دے رہا ہے اپنی خوشنودگی کی اور اپنی رضا کی، وجنات لہم، اور ایسے باغات کی ان لوگوں کو خوشخبری دے رہا ہے کہ فیہا نعیم مقیم، جن باغات میں دائمی نعمتیں ہیں، کبھی ان نعمتوں کو ان سے چھینا نہیں جائے گا، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ ان باغات میں یہ لوگ رہیں گے۔ ہمیشہ ہمیشہ کا کیا مطلب ہے؟ جب ایمان لے آئے اور ایمان کے بعد ان اعمال کو کیا، ایمان کے بعد جو ہے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، ہجرت کی اور جو ہے نیکیاں کی، اور تو اللہ نے جب ان کو جنت دے دی تو اب جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ ایسے لوگ ہمیشہ اللہ کی رضا اور خوشنودگی میں رہیں گے۔ اب پھر یہ زندگی جنت کی 100 سالہ نہیں ہے، 1 کروڑ سالہ نہیں ہے، 1 خرب سالہ نہیں ہے، ایسی زندگی ہے آخرت کی، جنتیوں کے لیے بھی جہنمیوں کے لیے بھی، کہ جہاں سے ہمیں کبھی انہیں نکالا نہیں جائے گا۔ جو جہنم میں چلے گئے مشرک کافر لوگ، کبھی بھی انہیں جہنم سے نکالا نہیں جائے گا۔ دنیا کے اندر تو یہ ہے نا کہ 60 سال کے بعد، ویسے تو پل بھر کا نہیں پتہ، ورنہ عام طور پر عادت یہ ہے کہ 60 سال بعد 70 سال بعد لوگ مر جاتے ہیں۔ 70 سالہ 60 70 سالہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی عمریں ہیں، امت کے لوگوں کی عمریں ہیں، 60 70 سال، اس سے زیادہ نہیں۔ اور یہ انسان ان 60 70 سالوں کو بنانے میں، سنوارنے میں اپنے رب کی معصیت کرتا ہے، اپنے رب کو ناراض کرتا ہے۔ جبکہ آخرت کی زندگی کیسی ہے؟ جو نہ 60 سال پر ختم ہوگی، نہ 70 سال پر ختم ہوگی، نہ 1 صدی پر ختم ہوگی، نہ 1 کروڑ سال پر ختم ہوگی، نہ 1 خرب سال پر ختم ہوگی۔ ہمیشہ ہمیشہ کا مطلب یہ ہے کبھی بھی انہیں جنت سے نکالا نہیں جائے گا، اور جنت میں ملنے والی کبھی بھی نعمتوں کو ان سے چھینا نہیں جائے گا۔ یہاں تو بچپن کے بعد جوانی آ جاتی ہے، جوانی کے بعد بڑھاپا آ جاتا ہے، حسن کا پر زوال آ جاتا ہے، بدصورتی آ جاتی ہے، بدنمائی آ جاتی ہے، اور بڑھاپا اور آ جاتا ہے، اور اس کا حسن چلا جاتا ہے، جسم میں کمزوری آ جاتی ہے۔ تو جنت میں ایسا نہیں ہوگا۔ جنت میں ہمیشہ 32 سال کا ایک نوجوان رہے گا، ہمیشہ اس پر حسن رہے گا، ہمیشہ اس کو جوانی رہے گی، ہمیشہ اس کے لیے نعمتیں رہیں گی، ہمیشہ وہ طاقتور رہے گا، ہمیشہ وہ باشعور رہے گا، عقل مند رہے گا، ہمیشہ اللہ اسے نعمتوں سے نوازتے رہیں گے، کبھی بھی وہ جنت کی نعمتوں سے اکتائے گا نہیں۔ یہاں پر ایک کھانا کھایا تو دوسرے دن وہ کھانا پکتا نہیں ہے، آج ایک سبزی پکی دوسرے دن وہ سبزی پکانے کے لیے تیار نہیں ہوتے، آج جو ہے ایک کھانا کھایا دوسرے دن وہ کھانا کھانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ لیکن جنت کا ایک کھانا کھائیں گے، دوبارہ ہو سکتا ہے اس کھانے کا نمبر ہی نہ آئے۔ الگ الگ نعمتیں ہیں، الگ الگ کھانے ہیں، الگ الگ لذتیں ہیں، اور ہر لذت پہلی لذت کو بھلا دے گی۔ یہ جنت کی نعمتیں ہیں، اور جو جنت کا اندر چلا گیا اب کبھی اسے نکالا نہ جائے گا، اور کبھی ان سے جنتیوں سے ان نعمتوں کو چھینا جائے گا۔ تو اللہ رب العزت اس کا فرما رہے، اس کے بارے میں ذکر فرما رہے کہ خالدین فیہا ابدا، یہ ایمان والے، یہ مجاہدین اسلام، یہ مہاجرین اسلام، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے اور اللہ کے رضا میں رہیں گے۔ دنیا میں یہ ڈر رہتا ہے کہ اللہ ناراض ہو جائے گا، اللہ ناراض ہو جائے گا، لیکن اللہ بشارت دے رہا ہے جنت میں جانے کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا، تم سے ہمیشہ راضی رہوں گا، تم سے ہمیشہ خوش رہوں گا جنت میں تمہیں بھیجنے کے بعد۔ تو اللہ فرما رہا ہے، اور پھر جنت کی نعمتیں، جنات لہم فیہا نعیم مقیم، ہمیشہ ہمیشہ ان دائمی نعمتوں میں تم رہو گے، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ تم جنت میں داخل رہو گے، کبھی تمہیں نکالا نہیں جائے گا۔ ان اللہ عندہ اجر عظیم، یا اللہ کی طرف سے تمہیں سرٹیفکیٹ مل رہا ہے، یا اللہ کی طرف سے تمہیں وعدہ مل رہا ہے کہ ہمیشہ تم اللہ رب العزت کی طرف سے اجر عظیم میں رہو گے، کبھی تم سے تمہارا اجر ختم نہیں کیا جائے گا، نعمتیں ختم نہیں کی جائیں گی، لذتیں ختم نہیں کی جائیں گی، جنت کے مزے تم سے چھینے نہیں جائیں گے، تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم ان میں رہو گے۔ آگے اللہ فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا آباءکم، نہ بناؤ تم اپنے باپ داداؤں کو، واخوانکم، اپنے بھائیوں کو، اولیاء دوست، ان استحبوا الکفر علی الایمان، ایمان اگر وہ لوگ تمہارے باپ دادا، تمہارے خاندان کے لوگ، تمہارے بھائی، تمہاری بہنیں، تمہاری اولاد، تمہارے چچا، تمہارے تائے، تمہارا باپ، تمہارے دادا، تمہارے خاندان کے لوگ اگر ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کرتے ہیں اور کفر ہی پر وہ ٹھہرے ہوئے ہیں، تو تمہیں یہ زیب نہیں دیتی کہ تم ان باپ داداؤں سے، مشرک باپ دادا، مشرک بھائی، مشرک بہن، مشرک اولاد سے تم محبت کرو، انہیں پسند کرو ایمان کے مقابلے میں، اللہ یہ تمہیں زیب نہیں دیتا۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ باپ کافر،
دادا کافر، بیٹا کافر، بھائی کافر، بہن کافر، چچا کافر، تایا کافر، کفر اور شرک کی بنا پر تم ان سے نفرت کرو، تو تم ان سے نفرت کرو، یعنی ان کی اتباع نہ کرو، ان کی پیروی نہ کرو، معصیت میں ان کے ساتھ نہ چلو، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے، لہٰذا تم اپنے رب کو جو ہے اپنے رب کو سامنے رکھتے ہوئے، آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے، اللہ کو راضی کرتے ہوئے تم مخلوق میں کسی کی بھی اطاعت نہ کرو۔ مخلوق تمہیں نافرمانی کا حکم دے، اللہ کے نافرمانی کا، دین سے بغاوت کا، دین سے دوری کا، اگر باپ حکم دے رہا ہے، بھائی حکم دے رہا ہے، بیوی حکم دے رہی ہے، خامد حکم دے رہا ہے، اولاد حکم دے رہی ہے، تو اپنے رب کو ناراض نہ کرو، کیونکہ قبر میں تم نے اکیلے جانا ہے، باپ اکیلا جائے گا، دادا اکیلا گیا ہے، بھائی اکیلے جائیں گے، بہنیں اکیلے جائیں گے، اور وہاں پر نفسہ نفسی کا عالم ہے، نہ بھائی بھائی کے کام آئے گا، نہ بہن بہن کے کام آئے گی، باپ اولاد کے کام آئے گا، نہ اولاد باپ کے کام آئے گی۔ میرے رب نے اس بات کو بھرپور طریقے سے واضح کیا ہے کہ یوم یفر المرء من اخی، وہ دن ایسا ہوگا کہ اس دن جو ہے بھائی بھائی سے بھاگے گا، وہ امہ و ابی، ماں بھاگے گی، باپ بھاگے گا، وہ صاحبتہ و بنی، بیوی بھاگے گی، بیٹا بھاگے گا، ہر ایک کو یہ فکر ہوگی یا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے بخش دے، ہر ایک اپنی ایک شان میں ہوگا، ہر ایک کو اپنی جان کی فکر ہوگی۔ تو آج دنیا کا اندر اپنے بھائی کو خوش کرنے کے لیے رب کو ناراض نہ کرو، بہنوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض نہ کرو، خامد کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض نہ کرو، باپ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض نہ کرو۔ ہاں ان کی خدمت کرنی ہے، اطاعت کرنی ہے، جائز کاموں میں، چاہے وہ مشرکی کیوں نہ ہو، کافر کیوں نہ ہو، جائز کاموں میں، جن جائز کاموں کے بارے میں شریعت نے تمہیں منع نہیں کیا تو ان کاموں میں ان کی عزت کا خیال کرنا ہے، احترام کرنا ہے، لیکن گناہ کے بارے میں ان کی اطاعت نہیں کرنی۔ گناہ کا مسئلہ آ جائے، معصیت کا مسئلہ آ جائے تو ان کی اطاعت نہیں کرنی۔ آج لوگ جو تجارت کرتے ہیں، دکان چلاتے ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں، ان میں بددیانتی کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ میرے بیوی بچوں کے لیے فراوانی ہو جائے، ان کو زیادہ سے زیادہ کما کر لا سکوں، زیادہ سے زیادہ ان کو عیش و آرام میں رکھ سکوں۔ اب یہ جو گناہ حرام روزگار اختیار کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، دغے دے رہا ہے، بددیانتی کر رہا ہے، رشوت لے رہا ہے، سود کھا رہا ہے، کیوں کر رہا ہے؟ کہ بیوی بچوں کو اپنے عیش و آرام کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، خاندان کے لیے وہ یہ کرتا ہے، تو اللہ رب العزت کی نافرمانی کر رہا ہے، اپنی آخرت کو یہ بھول بیٹھا ہے، اپنے آخرت کو یہ برباد کر رہا ہے۔ تو یہ جس کا دل میں رب کے رضا ہوگی، رب کا ڈر ہوگا، رب کا خوف ہوگا، آخرت کی فکر ہوگی، کبھی بھی وہ مسلمان کو دھوکہ نہیں دے گا، کبھی بھی وہ ناپ تول میں کمی نہیں کرے گا، کبھی بھی وہ رشوت نہیں لے گا، کبھی بھی وہ سود نہیں کھائے گا۔ یہ سارے کام کون کرتا ہے؟ جو آخرت سے غافل رہتا ہے، جو اس کو مرنے کا ڈر نہیں، جس کو آخرت کی فکر نہیں، جس کو یہ نہیں پتا کہ کل قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینا پڑے گا۔ اگر یہ چیز اس کے سامنے آ جائے تو کبھی بھی وہ اپنے رب کی نافرمانی نہ کرے۔ تو اللہ یہ فرما رہا ہے کہ دین کے مقابلے میں تمہارے باپ تمہارا مقابلے میں آ جائے، تمہارا بھائی تمہارے مقابلے میں آ جائے، تمہارا خاندان تمہارے مقابلے میں آ جائے، تم نے ان کی بات کو نہیں ماننا، تم نے دین کی فکر کرنی ہے، آخرت کی فکر کرنی ہے۔ اللہ رب العزت یہ فرما رہا ہے تم سے، اور فرمایا اس کے باوجود وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، جو شخص ان لوگوں سے تم میں سے محبت کرے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو ان لوگوں کی اطاعت کرنے کی بنا پر، ان لوگوں کے کفر کو پسند کرنے کی بنا پر یہ لوگ ظالم ٹھہریں گے۔ چاہے ایمان مومن کیوں نہ ہوئے، لیکن یہ لوگ ایمان لانے کے باوجود ظالم ہوں گے کہ کافروں سے، مشرکوں سے یہ لوگ محبت کر رہے ہیں، اتنی محبت کہ ان کی خالق کی نافرمانی تک پہنچ جاتے ہیں اور ان کی اطاعت کرتے ہیں، تو ایسے لوگ ظالم ہیں۔ تو لہٰذا ہم لوگوں نے اس ظلم سے بچنا ہے، اپنے رب کو منانا ہے، رب کی ماننی ہے، آخرت کی فکر کرنی ہے۔ اب اس میں اگر بھائی ساتھ دے رہا بہت اچھی بات، خاندان ساتھ دے رہا بہت اچھی بات، اگر یہ لوگ ساتھ نہیں دے رہے تو تمہارا سب سے بڑا محسن، سب سے بڑا دوست، سب سے زیادہ مخلص اگر کوئی ذات ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ لہٰذا تم نے زندگی ایسی گزارنی ہے قرآن اور سنت کے مطابق، اتباع صحابہ کے مطابق، کہ لوگ اللہ کو راضی کرتے کرتے چلے گئے، اور نبی کے بغیر کوئی شخص اللہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ اور قرآن حدیث جو ہے یہ تمہیں اللہ سے ملاتی ہے، قرآن سے ملاتی ہے، قرآن تمہیں اللہ تک پہنچاتا ہے۔ لہٰذا تم اپنے نبی کی اتباع کرو، سنتوں کی پیروی کرو، صحابہ کی عظمت کا خیال کرو، صحابہ کی پیروی کرو، اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ جب تم نے یہ کام کر لیے تمہاری دنیا اور آخرت دونوں بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کریمہ کی کامل سمجھ نصیب فرمائے اور آخرت کی فکر نصیب فرمائے۔ الحمدللہ۔